أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں گزار ہوں جناب بابی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ من خراج عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات، شاہد علی صاحب کی اہلیہ کی مجلس سیوم مسجد مقبرہ جناب عالیہ بیگم صاحبہ میں اس وقت برپا ہو رہی ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اے رسول، یہ صلح حدیبیہ نہیں بلکہ ہم نے حقیقتاً تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی تاکہ خدا تمہاری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تمہیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے. اور وہ وہی خدا تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کو بڑھائیں اور سارے آسمان و زمین کے لشکر تو خدا ہی کے ہیں اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو بہشت کے باغوں میں جا پہنچائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے
اور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ ایک صلوات۔ مرثیے کے بند میں چند بند حاصل۔ مظلوم مسافر پہ یہ بیداد صد افسوس، مظلوم مسافر پہ یہ بیداد صد افسوس، ایک جان ہزاروں ستم ایجاد صد افسوس، ٹوٹے ہوئے ہیں پیاسے پہ جلاد صد افسوس، شہ کی کوئی سنتا نہیں فریاد صد افسوس، جز نیزہ و تیغ و تبر آتا نہیں کوئی، جز نیزہ و تیغ و تبر آتا نہیں کوئی، فرزند محمد کو بچاتا نہیں کوئی، بے حال ہیں رہوار پہ آقائے خوش اوقات، بے حال ہیں رہوار پہ آقائے خوش اوقات، بند آنکھیں ہیں خوں بہتا ہے کی جاتی نہیں بات، سر پیٹتے ہیں اہل حرم لٹتے ہیں سادات، حامی نہیں کوئی کوئی پرسا نہیں ہے ہاتھ، حال شہ آوارہ وطن دیکھ رہی ہے، حال شہ آوارہ وطن دیکھ رہی ہے، تلواروں میں بھائی کو بہن دیکھ رہی ہے، لو خاک پہ گھوڑے سے گرے سبط پیمبر، لو خاک پہ گھوڑے سے گرے سبط پیمبر، تھرائی زمیں ہلنے لگا عرش منور، سر پیٹتی مقتل کو چلی زینب مستر، یہاں شمر ستمگار بڑھا کھینچ کے خنجر، سر ننگ نجف سے شہ مردان نکل آئے، سر ننگ نجف سے شہ مردان نکل آئے، مرکز سے نبی چاک گریباں نکل آئے، چلائے ملائک کے قیامت ہوئی برپا، چلائے ملائک کے قیامت ہوئی برپا، گھبرا کے درختوں سے اڑے طائر صحرا، آندھی ہوئی غرب کی جانب سے ہو یدا، تھرا نہ لگے کوہ ابلنے لگے دریا، تیرا ہوا دن اڑنے لگی خاک جہاں میں، تیرا ہوا دن اڑنے لگی خاک جہاں میں، غلہائے حسینہ کو اٹھا کون و مکہ میں، اس حشر میں احمد کی نواسی کا یہ تھا حال، اس حشر میں احمد کی نواسی کا یہ تھا حال، گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی گہ کھولے ہوئے بال، چلاتی تھی سر پیٹ کے فاطمہ کے لال، ہے تمہیں تلواروں میں گھیرے ہیں بدافعال، کیا کیا مجھے صدمہ یہ جدائی نہیں دیتی، کیا کیا مجھے صدمہ یہ جدائی نہیں دیتی، لاش آپ کی زینب کو دکھائی نہیں دیتی، بھیا مجھے رستہ نہیں ملتا کدھر آؤں، بھیا مجھے رستہ نہیں ملتا کدھر آؤں، کیوں کر تمہیں جلادوں کے پنجے سے چھڑاؤں، بھیا تمہیں اس بھیڑ میں کس طرح پاؤں، سب قتل ہوئے بہر مدد کس کو بلاؤں، کیا ہے کہ جو بابا کی سواری نہیں آتی، کیا ہے کہ جو بابا کی سواری نہیں آتی، بھیا مجھے آواز تمہاری نہیں آتی، لی جن سے زمیں مول انہی لوگوں کو لاؤ، لی جن سے زمیں مول انہی لوگوں کو لاؤ، میں کس کو پکاروں کہ طرز بھائی پہ کھاؤ، اے اہل زراعت تمہیں امداد کو آؤ، لٹتے ہوئے کنبے کو محمد کے بچاؤ، کام آؤ غریبوں کے تو احسان ہے تمہارا، کام آؤ غریبوں کے تو احسان ہے تمہارا، یہ بے وطن اس دشت میں مہمان ہے تمہارا، شے نے سنی زاری زینب تہ خنجر، شے نے سنی زاری شے نے جو سنی زاری زینب تہ خنجر، گھبرا کے صدا دی کہ ادھر آؤ نہ خواہر، کیا قہر ہے کہ تم رن میں چلی آئیں کھلے سر، مشغول ہے امت کی دعاؤں میں یہ برادر،
مطلوب رضامندی معبود ہے زینب، مطلوب رضامندی معبود ہے زینب، تنہا نہیں اللہ تو موجود ہے زینب۔ کس طرح اٹھے سینہ زخمی پہ ہے جلاد، کس طرح اٹھے سینہ زخمی پہ ہے جلاد، نانا مجھے گودی میں لیے کرتے ہیں فریاد، ہم میرے پہلو میں ہیں زینب ناشاد، روتے ہیں میرے بھائی بھی یہ دیکھ کر بیداد، گریا و حزیں خاضہ قیوم کھڑے ہیں، گریا و حزیں خاضہ قیوم کھڑے ہیں، بابا بھی سرانے میرے مغموم کھڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی دوڑی طرف لاش و مستر، چلائی کہ ہمشیر بھی آتی ہے برادر، لاشے پہ نہ پہنچی تھی کہ برپا ہوا محشر، دیکھا کہ لیے جاتا ہے قاتل سر سرور، سب تیر اسی طرح سے سینے میں گڑے ہیں، بے سر شہیدی خاک پہ مقتل میں پڑے ہیں، ہاں پیٹ کے سر روئیں وہ جو اہل ازاں ہیں، ہاں پیٹ کے سر روئیں وہ جو اہل ازاں ہیں، یہاں احمد مختار بھی سرگرم بکا ہیں، مقتل میں کھلے سر حرم شیر خدا ہیں، خاک اڑتی ہے جنبا طبق عرض و سما ہے، سر کٹ چکا لختے دل زہرا والی کا، سر کٹ چکا لختے دل زہرا والی کا، اب لٹتا ہے بلوس کوہن سبت نبی کا۔ آخری دو بند ہیں۔ امام پر خون لیے جاتا ہے کوئی آہ، امام پر خون لیے جاتا ہے کوئی آہ، بھاگا ہے کوئی لے کے عبائے شہزی جاہ، امام پر خون لیے جاتا ہے کوئی آہ، بھاگا ہے کوئی لے کے عبائے شہزی جاہ، ہاتھوں سے قبا کھینچ رہا ہے کوئی گمراہ، ہاتھوں سے قبا کھینچ رہا ہے کوئی گمراہ، اوریاں ہے زمیں پر تن فرزند ید اللہ، اوریاں ہے زمیں پر تن فرزند ید اللہ، اب لشکرے کی لاش کو پامال کرے گا، اب لشکرے کی لاش کو پامال کرے گا، بعد اس کے ستم ہاتھوں پہ جمع۔ دکھلا مجھے آنکھوں سے مزار شہ دلگیر، محبوب ہوں زوار امام دو سرا میں، محبوب ہوں زوار امام دو سرا میں، مر جاؤں تو مدفن ہو میرا جوار شہداء میں۔ جناب بوبی صاحب آپ حضرات سے روبرو تھے، خطیب مجلس عالی جناب مولانا فرقاس کربلائی صاحب ان قریب تشریف لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ایک مہمان شعرا جناب شبروز کانپوری صاحب بھی ان قریب تشریف لانے والے ہیں، جو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر اپنے اشعار پیش کریں گے۔ اس سے قبل ہمارے چند مہمان شعراء کرام بہت ہی اختصار کے ساتھ چند اشعار بارگاہ مولا میں پیش کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر 4 مصروں سے اگلے شاعر کا استقبال کہ ہزار سجدے روح حرم پہ ہو لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، اصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، اصول روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ میں گزار ہوں جناب ہمایوں صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ خراج عقیدت پیش کریں، اور جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے میری دستبستہ گزارش ہے اگر ان کے ساتھ کوئی مجبوری درپیش نہ ہو تو وہ اندر مسجد میں فرش تشریف لے آئیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ۔
پہلے سال ثواب کے لیے قلب حمزہ بھی دل جعفر تیار بھی ہے، قلب حمزہ بھی دل جعفر تیار بھی ہے، غیب آ جائے تو عباس علمدار بھی ہے، غیب آ جائے تو عباس علمدار بھی ہے، وقت کی بات ہے پابند رسن ہے ورنہ، وقت کی بات ہے پابند رسن ہے ورنہ، دختر بنت نبی حیدر کرار بھی ہے، قلب حمزہ بھی دل جعفر تیار بھی ہے، ایک درود کا سہارا دیجیے۔ سلام پہ چند اشعار پیش کرنے سے آپ کریں۔ ظالم رہے نہ ظلم کا کاشاں نہ رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا کاشاں نہ رہ گیا، بس بے کسی شاہ کا افسانہ رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا، کعبہ تو پاک احمد و حیدر نے کر دیا، کعبہ تو پاک احمد و حیدر نے کر دیا، دل میں صنم پرستوں کے بت خانہ رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا، آباد تھی مسافروں سے عرض کربلا، آباد تھی
مسافروں سے عرض کربلا، اور جب قافلہ چلا گیا ویران رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا، سب مر گئے تو تشنا دہانوں کی یاد میں، سب مر گئے تو تشنا دہانوں کی یاد میں، بیمار بان کے صبر کا پیمانہ رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا، عباس قتل ہو گئے، اکبر ہے شے کے پاس، عباس قتل ہو گئے، اکبر ہے شے کے پاس، شمع حرم کا ایک ہی پروانہ رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا، میدان میں آئے تیر لگا خلد میں گئے، میدان میں آئے تیر لگا خلد میں گئے، اصغر کا مختصر سا یہ افسانہ رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا، باد حسین کہتے تھے عابد بسد ملال، باد حسین کہتے تھے عابد بسد ملال، افسوس شمع بجھ گئی پروانہ رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا، کاشانہ رہ گیا، ظالم رہے نہ ظلم کا۔ جناب ہمایوں صاحب آپ حضرات سے ضرور تھے، ظالم رہے نہ ظلم کا، چار مسئلے، اس کے بعد اگلا شعر آپ کی سماعت ہوگی نظر۔ بقائے دین خدا ہے حسین کا ماتم، بقائے دین خدا ہے حسین کا ماتم، پیمبروں نے بھی کیا ہے حسین کا ماتم، بقائے دین خدا ہے حسین کا ماتم، پیمبروں نے بھی کیا ہے حسین کا ماتم، اور زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا ہے فاطمہ زہرا کی دعا حسین کا ماتم، زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا ہے فاطمہ زہرا کی دعا حسین کا ماتم۔ انہی مصروں کا گزاروں جناب سلمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد علیہ۔
درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ کرب و بلا میں بانو پکاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری۔ یہ سونا ہے جنگل کہاں سو رہے ہو، یہ سونا ہے جنگل کہاں سو رہے ہو، کہیں ڈر نہ جانا اکیلے ہو بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری۔ خفا ہو کہ بیٹا کہاں چھپ گئے ہو، خفا ہو کہ بیٹا کہاں چھپ گئے ہو، بلاتی ہوں تم کو اب آتے نہیں ہو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری۔ ضعیفی میں چھوڑا ہے بابا کو تم نے، ضعیفی میں چھوڑا ہے بابا کو تم نے، جیے گا وہ کیسے تیرے بعد بیٹا، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری۔ یہ کم سن سا سن تھا میرے لال اصغر، یہ کم سن سا سن تھا میرے لال اصغر، ملا ایک قطرہ بھی پانی نہ تم کو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ، کرب و بلا میں بانو پکاری۔ میرا چاند بدلی میں کیسے چھپا ہے، میرا چاند بدلی میں کیسے چھپا ہے، بتا دو اے عالم بیاں کر کے سب کو، بہت یاد آتی ہے ماں کو تمہاری، میرے لال آؤ، میرے لال آؤ۔ میں گزاروں جناب مسرت لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، باواضح بلند نعرے صلوات۔ مولانا محمد اللہ تشریف فرمائیں فرش صاحب ہے، جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے میری دست سے گزارش ہے اگر ان کی کوئی مجبوری درپیش نہ ہو تو وہ مسجد میں فرش تشریف لے آئیں، باواضح بلند نعرے صلوات۔ سلوات۔ ایک قطع تعزیت پیش خدمت ہے کہ الفت میں اہل بیت کی ہو موت زندگی، الفت میں اہل بیت کی ہو موت زندگی، یہ بات اپنے اپنے مقدر کے ساتھ ہے، یہ بات اپنے اپنے مقدر کے ساتھ ہے، اور وہ خوش نصیب مومنہ ترنم تھا جس کا نام، وہ خوش نصیب مومنہ ترنم تھا جس کا نام، جنت میں آج بنت پیغمبر کے ساتھ ہے، جنت میں آج بنت پیغمبر کے ساتھ ہے، نعرہ صلوات۔ کہ شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا، شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا،
اور حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا. اب بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید. بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید. ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا. ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا. ایک نعرہ صلوات. مولا کی شان میں چند شعر کہ خوف کیا جو زندگی پرخار ہے حب سرور ہے تو بیڑا پار ہے. حب سرور ہے تو بیڑا پار ہے. الفت شبیر جس دل میں نہیں. الفت شبیر جس دل میں نہیں. زندگی اس کے لیے بیکار ہے. زندگی اس کے لیے بیکار ہے. اور اس لیے ہے مدح سرور لازمی. اس لیے ہے مدح سرور لازمی کہ زندگی کو روشنی درکار ہے. زندگی کو روشنی درکار ہے. اور جا نہیں سکتا کوئی بے ہو بیال. جا نہیں سکتا کوئی بے ہو بیال. خلد میں شبیر کی سرکار ہے. خلد میں شبیر کی سرکار ہے. اٹھ رہا ہے آج بھی جس کا علم. اٹھ رہا ہے آج بھی جس کا علم. وہ حسینی ہی علم بردار ہے. وہ حسینی ہی علم بردار ہے. اور بیردا زینب اسیر ظلم ہے. بیردا زینب اسیر ظلم ہے. اور لینوں سے بھرا دربار ہے. اور لینوں سے بھرا دربار ہے. آہنی زنجیر میں جکڑا ہوا. آہنی زنجیر میں جکڑا ہوا.
شام کے دربار میں بیمار ہے، شام کے دربار میں بیمار ہے، اے مسرت جو میرے سرور کا ہے، اے مسرت جو میرے سرور کا ہے، خلد کا بے شک وہی حقدار ہے، حب سرور ہے تو بیڑا پار ہے۔ جناب مسرت لکھنوی صاحب کے بعد میں گزاروں جناب پرویز شکو صاحب سے، اور ان کے فوراً بعد جناب ہمارے مہمان شاعر جناب شبروز کانپوری آبادہ سے روبرو ہوں گے۔ میں گزاروں جناب پرویز صاحب سے بآواز نعرہ صلوات۔ حاضرین مجلس غم، التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شاہی صاحب کی اہلیہ مرحومہ و مغفورہ ترنم عرشی بنت حسن عباس مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو، ہائے اس کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ ملا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا، باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی، غش پہ غش کھاتے تھے فرقت میں پیمبر کے علی، روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی، خشک نہ قبر پیمبر کی ہوئی تھی مٹی، ہائے شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، بولی دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا، کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ، ان کی بیٹی ہوں کہ تم پڑھتے ہو جن کا کلمہ، اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ، ہائے ہم ستائے ہوں کو اور ستاتے کیوں ہو، یہ تو بتلا دو میرے گھر کو،
جلاتے کیوں ہو یہ تو بتلا دو میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو مومنوں مقتلے جناب پرویز صاحب کے بعد میں گزارش گزاروں اپنے مہمان شاعر مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب شبروز کانپوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ میں فجر پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات بڑھیا کوئی بس آپ سرکار بھائی ہم لوگ ہیں بس ایک صلوات پڑھ دیں حضرت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے آپ لوگ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں 8 بجے کا وقت تھا 9 بج گیا اس کے لیے معذرت کہ ہم لوگوں کو دیری ہو گئی آنے میں بہرحال جتنی نوکری لکھی ہے بی بی کی بارگاہ میں اتنی دیر میں کر دوں گا مرحومہ جو ہیں 4 مصرے ہمارے بہت پسند کرتی تھیں اکثر حسن بھائی کا بھی حکم ہے کہ مرحومہ کو بہت پسند تھے 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ثواب میں شامل ہو جائیے گا کربلا والوں کے دیوانے چلے آتے ہیں مادر شہر کی دعا پانے چلے آتے ہیں اور فرش مجلس پا عزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں شمع جلتی ہے تو حضرات 4 مصرے میں یہ اصالِ ثواب کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں ابو ذر بھائی دیکھیے گا کہ فرش مجلس پا عقیدہ ہے عزاداروں کا مادر حضرت شبیر یہیں آتی ہے اور منتقل ہوتے ہیں بس خلد میں اپنے گھر سے حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے حق پرستوں کو کبھی موت نہیں آتی ہے حق پرستوں کو آپ ہی کے شہر کا ایک شہر عزا کا ایک مصرع ہوا تھا آنکھوں سے رواں اشک عزا ہونے لگا ہے یہ میرے خیال سے انجمن شبیریہ کی شبیداری کا تھا میرے خیال سے میں ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں ماتم جو سرے فرش عزا ہونے لگا ہے ماتم جو سرے فرش عزا ہونے لگا ہے یوں اجر رسالت بھی ادا ہونے لگا ہے یوں
اجر رسالت بھی شعر فہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تمہید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل علم کا مجمع ہے، شہر ادب میں پڑھ رہا ہوں، شعر سنیے۔ اس طرح چلی ہے غمیں شبیر کی آندھی، رعایت دیکھیں قبلہ، اس طرح چلی ہے غمیں شبیر کی آندھی، ہر ظلم کا طوفان ہوا ہونے لگا ہے، ہر ظلم کا طوفان۔ میری باہر والوں سے گزارش ہے، میں آپ کو اندر نہیں بلاؤں گا، لیکن اگر آپ وہاں سے ہاتھ اٹھا کر تائید کر دیں گے تو دل کو تسکین ہو جائے گی۔ ہر ظلم کا طوفان ہوا ہونے لگا، سماعت فرمائیں، ہوا ہونے لگا ہے آپ سب کی جانب سے۔ اگر آپ کے دل کی بات میں نے نظم کی ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا، یہ ہر عزادار کے دل کی آواز ہے جو ایک مصرعے میں نظم کی آپ سب کی جانب سے۔ یہ فخر ہے مجھ کو کہ میری آنکھ کا آنسو، یہ فخر ہے مجھ کو کہ میری آنکھ کا آنسو، یہ فخر ہے مجھ کو کہ میری آنکھ کا آنسو، شبیر کے زخموں کی دوا ہونے لگا ہے، شبیر کے زخموں کی دوا ہونے لگا ہے، ماتم جو سر فرش عزا ہونے لگا۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، سنیے گا، یوم زینب کل گزرا ہے۔ زینب نے لگایا تھا جو دربار ستم میں، اب پیڑ وہ ماتموں کا بڑا ہونے لگا ہے، اب پیڑ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اب پیڑ وہ ماتموں کا بڑا ہونے لگا ہے، زینب نے لگایا تھا جو دربار ستم میں، اب پیڑ وہ ماتموں کا بڑا ہونے لگا ہے۔ دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگوں کی شرکت، سنیے گا کہ پھر کرب و بلا پہنچے ہیں زوار کروڑوں، پھر زخم سعودی کا ہرا ہونے لگا ہے، پھر زخم بلا پہنچے ہیں زوار کروڑوں، پھر زخم سعودی کا ہرا ہونے لگا ہے، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر زخم سعودی کا ہرا ہونے لگا ہے، اور شب روز میری قبر میں، قسم خدا کی دل سے آواز نکلے گی آپ کے، شب روز میری قبر میں ہے کیسا اجالا
شاید اثر خاک شفا ہونے لگا ہے، شاید اثر خاک شفا ہونے لگا ہے۔ بس ایک مطلع چند شعر اور پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ قبلہ مولانا خرطاس کربلائی صاحب سر ممبر ہوں گے اور آپ ان کی نورانی تقریر خطاب کریں گے۔ سنیے گا بطور خاص ایک مصرع جونپور میں ہوا تھا کہ اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا۔ چونکہ ایک مرحومہ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، تو ہم لوگ جب مر جاتے ہیں، ہم لوگ جب انتقال ہوتا ہے ہمارے کیا انتقال ہوتا ہے، موت نہیں ہوتی ہے، منتقل ہوتے ہیں لوگ۔ سنیے گا اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، ایک مطلع 4-5 شعر سماعت فرمائیں، زحمت تمام۔ بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارا نہیں جاتا، بگڑی ہوئی قسمت کو سنوارا نہیں جاتا، جب تک در شبیر پا آیا نہیں جاتا، جب تک در شبیر پا آیا نہیں جاتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں ہوتے ہیں اور علم دیکھتے ہوئے ماتم شروع کرتے ہیں۔ بطور خاتمہ فرمائیں، بچپن سے ہی ماتم کی ہمیں ہوتی ہے عادت، بچپن سے ہی ماتم کی ہمیں ہوتی ہے عادت، یہ ایسا سبق ہے جو پڑھایا نہیں جاتا، یہ ایسا سبق ہے جو پڑھایا نہیں جاتا۔ اور ایک اصلاحی شعر بطور خاص کہ بس اپنے ہی مقصد سے یہاں جیتے ہیں سب لوگ، کیوں مقصد شبیر کو سمجھا نہیں جاتا، کیوں مقصد شبیر کو ابو ذر بھائی دعائیں چاہتا ہوں، مصرع سنیے۔ اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، یہ روح تو آنکھوں سے نکل جاتی ہے لیکن اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا، اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اشک غم سرور کا اجالا نہیں جاتا۔ انشاءاللہ آخری مجمع تک سب بولیں گے جتنے مولائی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آتی ہے ابو لولو کی چکی سے صدائیں، آتی ہے ابو لولو کی چکی سے صدائیں، زہرا کے گناہگاروں کو بخشا نہیں جاتا، زہرا کے بار ملانا۔ اللہم صلی علی زہرا کے گناہگاروں کو بخشا نہیں جاتا۔ غازی شعر سنو، تم یاد کرتے ہو میرے شعر۔ آتی ہے ابو لولو کی چکی سے صدائیں،
زہرا کے گناہگاروں کو بخشا نہیں جاتا. گھٹی میں پلایا جاتا ہے. سنیے, لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. جب تک نہ کرے قاتل زہرا پا تبیرا, میں میرے بچوں کے نوالا نہیں جاتا, میں میرے بچوں کے منہ میں میرے بچوں کے نوالا نہیں جاتا, جب تک نہ کرے قاتل زہرا پتبیلا, منہ میں میرے بچوں کے نوالا نہیں جاتا. منہ میں میرے بچوں کے. آج کل دیکھیے آپ ہندوستان کے حالات, کوئی پتھر باز کے نام سے مشہور ہوا جا رہا ہے, کوئی آتنکواد کے نام سے مشہور ہوا جا رہا ہے. شب روز نہیں روتے یوں قسمت پا مسلمان, گر آل پیمبر کو ستایا نہیں جاتا. گر یہ بی بی فاطمہ کو ستانے کا صلہ ہے. گر آل پیمبر کو ستایا نہیں جاتا. یہ ہمارے حسن بھائی ہم کو اترنے نہیں دیں گے لگ رہا. 4 مصرے میں ان کا حکم ہو گیا ہے, چونکہ بھائی یہ ہمارے میزبان ہیں ماشاءاللہ سے. یو اے ای ہم لوگوں کو یہ مدعو کرتے ہیں, میزبان بھی ہیں ہمارے دبئی کے. تو 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں. ابودر بھائی, ایک مصرع سرور نواب سرور صاحب نے ایک مصرع دیا تھا کانپور میں. مصرع تھا, زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے. میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ مرحومہ کے اقالِ ثواب کی تو موت کے حوالے سے زیادہ شعر میں پیش کروں گا. زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے, ایک مطلب اور تضمین کا شعر رحمت تمام. فرش پہ بچھنے لگا مجلس سرور کے لیے, خلد سے فاطمہ نکلی ہیں میرے گھر کے لیے, اور موت کے بعد میری روح کرے گی ماتم, زندگی کم ہے غم صبت پیمبر کے لیے, زندگی کم ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں حضرات. خوبصورت انداز میں آپ حضرات سے روبرو تھے. 4 مصرے قبلہ کے استقبال میں, اس کے بعد قبلہ آباد سے روبرو. کہ روح اذان باپ ہے تو بیٹا نماز دین, مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. روح اذان باپ ہے تو بیٹا نماز دین, مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. جاگیر کبریائی ہوئی تقسیم اس طرح, کعبہ علی کا بنا عرش معلی حسین کا, کعبہ علی کا بنا عرش معلی حسین کا. انہی مصروں کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کا گزاروں خطیب مجلس ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا کرتاز کربلائی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں, ملک کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
اولن گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال فرما دیں بوسیلہ 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری زیارتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا تائبہ ماتا مغفورہ تضف الی الجنہ کما تضف العروس الی بیت زوجہا صلوات بر محمد۔ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام مناقب آل محمد اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ آج وفاداری کی 13ویں منزل میں داخل ہو گیا، اور الحمدللہ ہم ایک مجلس سے دوسری مجلس اور دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں یوں ہی جا رہے ہیں کہ جیسے اللہ زمین پہ عزاداروں کو جنت میں رہنے کی تیاریاں کروا رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہ نعرہ صرف ہمارے پاس ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک حیا علی خیر العمل کہنے کی ایتھارٹی رکھتے ہیں، ورنہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ حیا علی خیر العمل کی ضد میں الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ تو بلند ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خیر کی ضد میں جو الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ بلند ہوا، اس جہت ترکیب بھی یہ جملہ غلط ہے۔ جو عربی جاننے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ نماز سونے سے بہتر ہے۔ بس صاف و شفاف فکریں ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ ذہن دل میں اتر جا رہا ہے۔ شبروز صاحب کا ایک ایک شعر آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو گیا، تو میں ایک جملہ کہوں گا، شاید اسی پہ معراج ہو جائے۔ حیا علی خیر العمل یہ ولایت کا تحفہ ہے، اور الصلاۃ خیر من النوم یہ مجہول النسب کی ایجاد ہے۔ تو اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ گیا تو شاید جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ بلند ہو جائے، کیونکہ شبروز صاحب کہہ رہے تھے از جہت ترکیب بھی
الصلاۃ خیر من النوم جملہ غلط ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نماز سونے سے بہتر ہے۔ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے نماز سونے سے بہتر ہے، علی نے شب ہجرت سو کے بتا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا اگر وقت پڑ جائے تو پھر سونا بھی بہتر ہے، اگر وقت پڑ جائے تو سونا بھی بہتر ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نماز سونے سے بہتر ہے۔ تو امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ انشاءاللہ اب چونکہ فصل اضحیٰ ہے تو کوشش یہی ہے کہ فصل اضحیٰ میں ذکر اضحیٰ ہو اور ذکر سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ہو جائے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے، سنیے گا سب۔ ارشاد ہے سرکار ختمی مرتبت کا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ مات طائبہ مات مغفورہ تزف الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ حالانکہ اس حدیث کے 14 ٹکڑے ہیں، پڑھے جاتے ہیں 2 یا 3، ایک ولایت کی 14 ڈگریز نہیں محسوس کیا آپ نے؟ ایک محبت پہ مرنے والے کو 14 درجات اللہ 14 کے صدقے میں عطا کر رہا ہے، اور 14 اس کے جز ہیں، اور پڑھے جاتے ہیں 2 یا 3، اور وہ 2 3 پر تبصرہ ہوتا ہے، وہی باطل کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب اس کے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ انشاءاللہ 2 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی دلی خواہش ہے، جتنے ہیں بہت معتبر ہیں، آپ اسے قبول فرمائیے گا کہ آل محمد کی محبت میں جو مرے گا، 2 بار کہا ماتا ماتا، ایک بار نہیں کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت رکھے گا، حدیث کہہ رہی ہے موت اسے بھی آئے گی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ اگر آپ موت کے منکر ہو جائیں گے تو پھر رزلٹ کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ کوئی موت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، اب اس جملے کی داد چاہتا ہوں، پڑھے لکھوں سے ہمارا خطاب ہے، قرآن پڑھنے والے بیٹھے، موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ جو صاحب نفس ہے، جو ذی نفس ہے، اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور حدیث کہہ رہی ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے۔ میں کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جاتا۔ اگر قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کیجئے تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، خبردار انہیں مردہ نہ گمان کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق مسلسل پا رہے ہیں۔ تو جو آل محمد کی محبت میں مرے گا تو اس حدیث نے فرمایا کہ وہ شہید ہوگا، مردہ نہیں ہوگا۔ تو ایک سوال آپ سے کر کے میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں۔
گا محبت میں وہ مرے گا شہید۔ تو محشر میں ابو موسیٰ اشعری بھی آ جاتا، ابن ملجم بھی آ جاتا اور آ کے کہتا یا نبی اللہ میں مرا نہیں تو کیا ہوا، کچھ دن علی کی محبت میں جیا تو ہوں، کم سے کم جینے کا ہی صلہ دے دیجئے۔ رسول اللہ نے من احیا نہ کہہ کر سارے بائی پاس پہ تالے لگا دیے۔ نہیں پہنچا میرا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں؟ آدمی کہیں سے نکل کے بھاگ ہی نہیں سکتا، بس 2 2 4 کی بات ہے۔ اگر باہر تک بات پہنچ جائے تو ذرا یقین دلائیے گا کہ باہر تک بات پہنچ رہی ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا جو جیے گا وہ مرے گا شہید، بلکہ کہا جو مرے گا محبت پہ وہ شہید مرے گا۔ اگر یہ کہہ دیتے جو جیے گا، ابن ملجم بھی آ جاتا، ابو موسیٰ اشعری بھی آ جاتا، لیکن یہ نہیں کہا جو جیے گا، بلکہ کہا جو مرے گا محبت پہ۔ جانتے ہو کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا تاکہ ابن ملجم نہ بخشا جائے، اور مماتا اس لیے کہا تاکہ کربلا کا حر نہ چھوٹنے پائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اور آپ کو آباد رکھیں، صلوات بر محمد۔ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اچھا میں اتنے بڑے مجموعے سے ماشاءاللہ ایک سوال کر سکتا ہوں اور مجھے حق ہے، ماشاءاللہ شہر انیس میں ہوں، شہر دبیر میں ہوں، گہوار ادب شہر ازاں میں ہوں۔ جب یہاں کا پانی پیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پوچھنے کا حق بھی ہے، اور سوال کرنے کا حق اگر مذہب میں نہ ہو تو وہ مذہب نہیں۔ بہت دور تک بات گئی ہے، آپ اس کو محسوس کیجئے گا۔ جس مذہب سے سوال کرنے کا حق چھین لیا جائے وہ مذہب نہیں ہوتا۔ اسی لیے علی نے منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کیا اور کیا کہا؟ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ تمہیں بتایا کہ جس مذہب میں تم زندگی گزار رہے ہو تمہیں سوال کرنے کا حق ہے۔ اب اگر کوئی سوال نہ کرے اور الزام لگا دے تو فکر آپ کی نجف تک، تیر اپنے ہدف تک۔ اسے ذرا سا سمجھ لیجیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب اتنے بڑے مجمع سے کیا میرا ایک سوال ہے کہ جس امام کی عزاداری آپ کر رہے ہیں، امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 40 منٹس میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے، 40 منٹ میں رزلٹ دے کے مجلس تمام کرنی ہے، لیکن اپنی توجہات کی التفات کو برقرار رکھیے گا۔ عزیزان گرامی، امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں اگر مجمع سے پوچھ لوں کہ امام کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ مجھے کیا بتائیں گے؟ بھائی ایک جملے میں سن لیجئے، پڑھا لکھا مجمع ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو محتاج بیعت نہ ہو۔ بہت آرام سے میں نے پڑھا، آپ نے بہت آرام سے سن بھی لیا، میں تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو محتاج بیعت نہ ہو۔ پھر جملہ دوہراؤں، جو محتاج بیعت نہ ہو اسے امام کہتے ہیں۔ جو بیعت کی بھیک مانگتا ہے بیکاری ہوتا ہے، خلیفہ نہیں ہوتا۔ بھائی ذرا سا آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے، امام کسے کہتے ہیں؟ جو امام کسے کہتے ہیں؟ مولا آپ کا نہیں، امام کی اگر یہ ڈیفینیشن بتائیں گے ہو سکتا بچے کو آیت نہ یاد ہو۔ اب یہ ہمارا حسن صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بھتیجا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اگر میں اس سے آیت سناؤں تو ہو سکتا نہ یاد ہو، تو اس سے بتائیے کہ امام اسے کہتے ہیں جو محتاج بیعت نہ ہو۔ ایک اور بات کہہ جاؤں، پورا چیلنج ہے منبر سے کہ جن 12 اماموں کو ہم مانتے ہیں، پھٹی سے پھٹی کتاب میں، ٹوٹے سے ٹوٹے قلم سے، جھوٹے سے جھوٹے راوی کی، جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھاؤ، منہ مانگی قیمت عطا کروں گا کہ جن 12 اماموں کو ہم شیعہ مانتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا بھی گزرا ہو جو مدینے کی گلی میں نکلتا ہو، رات کے اندھیرے میں گھر کی کنڈی کھٹکھٹا کے کہتا ہو آؤ میری بیعت کر لو۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، سلامت رہیے۔ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو یقین دلائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ شبروز صاحب اس بات کی دلیل دیں گے اور تائید کریں گے کیونکہ یہ مجھ سے پہلے یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں، تو اب یہاں جو میں پڑھ رہا ہوں تو اس کی طبیعت سے میں واقف ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اگر ہماری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ حکمت امام پر تبصرہ ہوگا، اور جتنی دیر ہوں حکمت امام پہ بات کروں گا، اور کچھ نکات ہیں جو اپنے بچوں تک تحائف ہیں وہ دے کر جانا چاہتا ہوں، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ امام اسے کہتے ہیں جو محتاج بیعت نہ ہو، جب اس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کرے۔
بھائی تھوڑا سا جاگیے گا. امام وہ ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہ ہو. جب اس سے بیعت مانگی جائے تو انکار کرے. جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت, پوری توجہ. جو نوح سے چلا وہ ہے رسالت. جو ابراہیم سے چلا وہ ہے امامت. کب بنے امام؟ کا جب اسماعیل کا فدیہ, ابراہیم کا فدیہ اسماعیل کی شکل میں اللہ نے قبول کر لیا کہ جس قربانی کو مسلمان ذبح عظیم سمجھ بیٹھا, حالانکہ ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل. ارے مولا آپ کو آباد رکھیں, سلامت ہے. ذبح عظیم نہ دمبا ہو سکتا ہے نہ اسماعیل. ذبح عظیم ہے کربلا والوں کی قربانی. نہیں پہنچے آپ یہاں پہ, اسماعیل نہیں بچائے گئے. اسماعیل کی صلب میں نور محمد کو اللہ نے بچایا. اسماعیل نہیں بچے, صلب اسماعیل میں نور محمد کی حفاظت اللہ نے کی. جب قربانی قبول کی تو کیا اسماعیل قتل ہو گئے تھے؟ نہیں نا, دمبا ذبح ہوا تھا. تو اللہ نے تحفہ کیا دیا؟ کَجَّعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما. یہ نہیں پہنچانے دے رہا ہے تو میں اپنی آواز خود پہنچا رہا ہوں, اور اپنی آپ مجھ تک پہنچائیے گا تاکہ تقویت ملے. جب فدیہ قبول ہوا, اسماعیل ذبح نہیں ہوئے, اللہ نے کہا تحفہ دیا. کہا کیا؟ کہا قربانی قبول. جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما, ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. ارے وہ ابراہیم کہ جس کا بیٹا منزل ذبح تک پہنچے اور ذبح نہ ہو, اللہ کہتا ہے تمہیں منصب امامت سے میں نے نوازا. تو پھر اس حسین کے بارے میں کیا خیال؟ بھائی توجہ رکھیے گا, امام کی حکمت تک جا رہا ہوں. اس حسین کے بارے میں کیا خیال کہ جو کربلا میں اپنا بھرا گھر لٹا دے. تو امام کسے کہتے ہیں؟ کہ جو محتاج بیعت نہ ہو. جب بیعت مانگی جائے تو وہ انکار کرے. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے. آج میں آپ کی خدمت میں ایک حکمت ایسی پڑھنا چاہتا ہوں جو شاید کے نوجوانوں کے لیے نئی ہو. تعویذ بازو قاسم, صلوات بر محمد. حکمت امام کو سمجھیے کہ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے. اچھا, دوسرے امام کے دور میں جب بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام حسن نے اسٹینڈ کیا لیا؟ کیا اسٹینڈ لیا؟ قلم نہیں اٹھایا. کیا اٹھائی؟ نہیں, تلوار نہیں اٹھائی. کیا اٹھایا؟ قلم. اس قلم پر ذوالفقار قربان. قلم چل رہا تھا تلوار سے تیز, اور امام حسن مجتبی نے فقیر شام سے شرطیں منوائیں اور کیا کہا؟ کہا سنیے شاید کہ کوئی نئی بات ہو. امام کی ایک ایک عمل امام کا باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے. جیسے نبی حکیم امت ہوتا ہے ویسے ہی امام حکیم امت ہوتا ہے. نہ بغیر حکمت کے بولتا ہے, بھائی توجہ, نہ بغیر حکمت کے لکھتا ہے. جب بیعت کا سوال آیا تو امام حسن مجتبی نے کیا کیا؟ کہ ایک اسٹینڈ لیا, اور وہ کیا تھا؟ کہ صلح کا. قلم اٹھایا, فقیر شام سے شرطیں منوائیں اپنی جیسے حاکم منواتا ہے. اور امام حسن نے صلح نامہ پڑھیے. عہد امام حسن میں تحریریں لکھی گئیں 2. کتنی؟ ذرا سجاگیے گا, کتنی؟ 2. ایک ہے صلح نامے کی اور ایک ہے تعویذ. یاد رکھیے گا, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے. شاید کہ آج کی مجلس کا کوئی نیا تحفہ ہو, اور اس طالب علم کی طرف سے اس تبرک کو قبول فرمائیے کہ عہد امام حسن میں تحریریں لکھی گئیں 2. ایک صلح نامے کی اور ایک تعویذ بازو قاسم. لیکن صلح نامے سے بڑی تحریر تھی وہ تحریر جو تعویذ میں قاسم کے بازو پر امام حسن نے باندھی تھی. یاد رکھیے گا, جنگ اور صلح کے مدے ایک ہوتے ہیں. پہلے میں بات کو واضح کر لے جاؤں, ایسا نہیں ہے کہ جنگ کا مدہ الگ ہو اور صلح کا مدہ الگ ہو. جن مدوں پر جنگ ہوتی ہے انہی مدوں پر صلح ہوتی ہے. امام نے شرط منوائی اور کیا کہا؟ کہا پہلی شرط, جہاں جہاں بھی علی والوں پر ظلم ہو رہا ہے, بھائی پورے مجمع کی توجہ, اسے ختم کیا جائے.
دوسری شرط کا جہاں جہاں بھی، ابو ذر صاحب شاید کوئی نئی بات ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جہاں جہاں بھی علی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اس دور کو ختم کیا جائے۔ تیسری شرط کہ سن اپنے بات، بھائی پورے مجمع کے، اب اپنے بات کسی کو اپنی جگہ پر بٹھا کر مت جانا۔ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پایا، اگر تعبیر سمجھ میں آ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تیسری شرط تھی کہ اپنے بات کسی کو اپنی جگہ پر نامینیٹ کر کے مت جانا۔ بھائی پوری توجہ ایزانے گا، اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر مت جانا۔ یاد رکھنا جس دن شرط ٹوٹی سلو ختم، جنگ شروع۔ میں تھوڑا سا جاگیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگیے گا، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر بات پہنچے تو بول دیجئے گا۔ اچھا ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دوں، پہلے ڈاؤٹ کو کلیئر کیجئے۔ ڈاؤٹس یہ پڑھنے نہیں دے رہا لیکن میں پہنچا رہا ہوں۔ ڈاؤٹس کلیئر کیجئے۔ ڈاؤٹ یہ ہے کہ لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ شہادت کی اجازت کے لیے باندھا تھا۔ امام کی حکمت کو اتنے سے جملے میں محدود نہ کیجئے۔ امام نہ بغیر حکمت کے لکھتا ہے، توجہ، نہ بغیر حکمت کے بولتا ہے۔ ایک جملہ کہوں شاید کہ کوئی خاموش نہیں رہے گا، اگر ابو ذر صاحب شہادت، نزل صاحب شہادت کی اجازت کے لیے ہی باندھا تھا تو جن کے نام شہادت نامے میں نہیں تھے حسین انہیں پہلے ہی مدینے چھوڑا ہے۔ میں کہاں ہیں آپ؟ توجہ رکھیے گا جہاں لے جا رہا ہوں۔ امام کی حکمت کے اوپر غور فرمائیے، جو حکمت عملی ہے امام کی، کہ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ تعویذ کیوں باندھا؟ پوری توجہ پورے مجمع سے کہ تعویذ کیوں باندھا؟ اگر شہادت کی اجازت میں محدود کر رہے ہیں تو جن کے نام نہیں تھے کتنی بار مدینے چھوڑ آئے تھے، تو اگر قاسم کربلا آئے ہیں تو اس لیے شہید ہوں گے۔ بہت توجہ، دلیل دی ہے، جب آئے ہیں تو شہید ہوں گے، تو پھر تعویذ کیوں باندھا؟ پورے مجمع کی توجہ، تعویذ اس لیے باندھا، صلح نامے کی شرط تھی کہ اپنے بات اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر مت جانا۔ جس دن شرط ٹوٹی صلح ختم، جنگ شروع۔ اب سمجھ میں آیا؟ جاتے جاتے اسی لیے حسن نے اپنے وارث، اپنے بیٹے کے بازو پر تعویذ باندھا کہ جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث تخت پر آ کے بیٹھے، میرے بیٹے پر واجب ہے تلوار نکال کے میدان میں آئے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رہیے آپ، صلوات بر محمد آل۔ ہم جس قوم میں جی رہے ہیں وہاں سے سنا نہیں جاتا، وہاں مرنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے اسمع افہام، خالی سن نہیں سمجھ۔ سننا کمال نہیں ہے، سمجھ کر سننا یہ کمال ہے۔ اور اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ معتبر ہے، نہ یہ معتبر ہے، نہ شیروانی، نہ ٹوپی، جب تک زبان اہل بیت کے لیے کھل رہی ہے تو سب کچھ معتبر ہے۔ یہ ہمارے علماء کا جملہ ہے جو طالب علم نے آپ تک پہنچا دیا، امانت میں خیانت نہ ہو۔ اسی لیے امام نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو اس کے لباس سے پہچانو، فرمایا انسان کو اس کی زبان سے پہچانو۔ جب وہ زبان کھولے گا تو پہچان لیا جائے گا۔ تو امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جب کربلا آئے تب بھی امام کی حکمت دیکھیے، مقتل کے سینے کو چیر کے فضائل کے درے نایاب دے رہا ہوں، اس کو ذرا سا محسوس فرما لیجئے گا۔ جب کربلا آئے پھر امام کی حکمت عملی، نہ اکبر سے پوچھا
نہ عباس سے پوچھا، نہ علی اصغر سے پوچھا، نہ اونو محمد سے، قاسم سے پوچھا تم بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ ابو ذر صاحب سنیے۔ نہ اکبر سے پوچھا، نہ عباس سے، نہ اونو محمد سے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جو ذائقہ قاسم نے بتایا، بھائی پوری توجہ سے سنیے گا، جو ذائقہ قاسم نے بتایا وہی اکبر بتاتے، ہے یا نہیں عقیدہ؟ وہی عباس بتاتے، وہی اونو محمد بتاتے، وہی علی اصغر بتاتے۔ لیکن امام نے نہ 18 برس والے سے پوچھا، نہ علمدار سے پوچھا، نہ 6 مہینے کے علی اصغر سے پوچھا، بلکہ 13 برس کے شہزادے سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ کیوں پوچھا؟ کیوں پوچھا؟ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں۔ کیوں پوچھا قاسم سے کہ تم بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بنو امیہ کے دسترخوان کی نچڑی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے مورخ، ہاں یہ بکے ہوئے قلم اور درباری مولوی کہ جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا، انہوں نے تاریخ میں یہ لکھا تھا ابو ذر صاحب کہ حسن کو قلم چلانا آتا تھا۔ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں اگر بات پہنچ جائے۔ حسن کو قلم چلانا آتا تھا، تلوار چلانی نہیں آتی تھی۔ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ عیاذا باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ انہوں نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے جملہ ہے، خدا لعنت کرے، کہ وہ ڈر گئے تھے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی، قلم اٹھایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا میں نہ عباس سے پوچھا، نہ اکبر سے پوچھا، نہ علی اصغر سے پوچھا، قاسم سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ جب بتا دو گے تو ان کے منہ پر کوثر کا تماچا پڑ جائے گا، کاش کا جملہ واضح ہو جائے، اور یہ پتہ چل جائے گا نہ بیٹا ڈرپوک ہے نہ باپ ڈرپوک تھا۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو، اس موضوع کو یاد رکھیے گا، خاک میں ملا دیتا ہے۔ امام حسن کا دور گزرا، آیا تیسرے امام سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ حسن صاحب سنیے، شاید کہ دبئی تک یہ تحفہ لے کر جائیے، اور ایک سے خطبہ اور ذاکرین کو آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس طالب علم خاکسار ناچیز کا ایک تحفہ لیتے جائیے آج کی مجلس کا تمام زائرین کے لیے اور عزاداروں کے لیے۔ جب تیسرے امام کے دور میں بیعت کا سوال آیا تو امام وہ ہے جو محتاج بیعت نہ ہو، جب بیعت مانگی جائے تو انکار کرے۔ سوال آیا، شام سے خط آیا، امبیسڈر آیا تھا، امام نے سرسری نگاہ ڈالی، خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اوپر اس کے مرنے کی خبر تھی۔ اب لکھنؤ میں اشاروں سے ہی پڑھا جاتا ہے، یہاں سے اچھے اشارے کہیں سمجھے نہیں جاتے، کیونکہ یہاں پہ درس تبرہ گھٹی میں پلایا جاتا ہے اور تولے کی چھری آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اشارتاً کنایتاً استعارتاً بات کر رہا ہوں تاکہ بات کو طول نہ دوں اور باتیں زیادہ پہنچا دوں۔ فلاں صاحب کے مرنے کی خبر تھی، پتہ نہیں تبری پبری پتہ نہیں کس نے کیا کیا لکھ دیا، اور کہاں کہاں پر علی کی دشمنی میں قلم چلایا، اور ہمارے کچھ لوگوں نے سب کچھ پڑھ دیا۔ نہیں پہنچے آپ؟ جو تبری نے لکھ دیا وہ سب کچھ پڑھ دیا۔ ایک ڈاؤٹ اور کلیئر کر رہا ہوں، اسے بھی تحفہ سمجھ کے رکھ لیجئے گا۔ جب خط آیا تو فلاں صاحب نے کہ مرنے کی خبر سن کے، خدا لعنت کرے، مرنے کی خبر سن کے کیا، اور نیچے کیا تھا کہ فلاں مارا گیا، اور نیچے کیا تھا، مطالبہ بیعت۔ کتنی تحریریں ہوئیں؟ 2، مرنے کی خبر اور مطالبہ بیعت۔ امام کی زبان سے نکلا کلمہ استرجا۔ استرجا کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ بدبختوں نے یہ سمجھا کہ اس کے مرنے پہ امام نے پڑھا۔ اچھا دیکھیے، یہاں سے وہاں تک میں توجہ، قرآن تو پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ صاحب،
سب پڑھنے والے بیٹھے ہیں، میں چلائے کمان میں تیر ہی نہیں جوڑتا جب تک کہ نشانہ نہ ہو، ہوا میں تیر چلانے کا کبھی قائل نہیں رہا، جب سامنے دلیل ہے تو اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں صاحب کے مرنے پہ لوگوں نے اپنے یہاں بھی کہا کہ فلاں صاحب کے مرنے پہ پڑھا انا للہ۔ ایک سوال کر سکتا ہوں، ہمیں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب مصیبت کی خبر سنو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں سے میرا خطاب ہے، قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جب مصیبت کی خبر سنو تو کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک حدیث آپ کی طہارت اور حرارت کا تھوڑا سا مظاہرہ ہو جائے، امام کہی نہیں سکتے اس کے مرنے پر، کیونکہ امام کی حدیث ہے اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ کاش کے جملہ پہنچ جاتا، صلوات پر محمد۔ حدیث یاد رکھیے گا، اہل بدعت کی، اب اگر کوئی 22 رجب کی دلیل مانگے، کاش کے مولا آپ کو آبا، کبھی کبھی منطوق سے دلیل نہیں ملتی، مفہوم سے ملتی۔ اگر کوئی 22 رجب المرجب کنڈے کی اور دسترخوان کی کوئی دلیل مانگے تو یہی ایک حدیث کافی ہے۔ ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں جانتے ہیں کہ کس کی عید ہے، کیونکہ امام نے فرمایا اہل بدعت کی موت کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ایک بات بتائیے، ایک سوال کروں، قرآن کہہ رہا ہے جب مصیبت کی خبر سنو تب کہو انا للہ، تو کیا حسین کے لیے اس ملعون کے مرنے کی خبر مصیبت تھی؟ جو امام نے کہا انا للہ، کہا نہیں، مسئلہ تو پھنس گیا، کہا تو انا للہ، لیکن کیوں کہا؟ مثال دے رہا ہوں، آپ کے اسی گولہ گنج مقبرے میں کوئی علامہ صاحب آ جائیں، علم کی تکیہ لگا کے سوتے رہیں، 10 دنوں تک مجلس نہ پڑھوائیے، حسن صاحب کے بیٹے سے کہیے بیٹے اشرا تم پڑھو، علامہ سنیں گے، علامہ جب آئیں گے نا تو علامہ کہیں گے صاحب اتنے دن سے ہوں، ایک جملے کے لیے مجھے دعوت نہیں دی، اور سلمہو سے کہہ رہے ہیں پڑھیے اور ہم سے کہہ رہے ہیں سنیے، یہ دن آ گیا کہ سلمہو پڑھیں گے، آج کے پہنچا لے جاؤں، یہ دن آ گیا کہ سلمہو پڑھیں گے، پورے مجمع کی توجہ، اور علامہ سنیں گے۔ کیا مصیبت کی گھڑی آ گئی؟ علامہ کے دہن سے نکلا انا للہ ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وَإِنَّا، کاش کے جملہ پہنچ جائے، انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آج یہ دن آ گیا، سلمہو پڑھیں، علامہ سنیں۔ اب سمجھ میں آیا، مرنے پہ نہیں کہا تھا انا للہ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مرنے پہ نہیں کہا تھا بلکہ منزل عجب میں کہا تھا کہ یہ دن آ گیا، میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے، یار اللہ، میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بیعت مانگ رہا ہے، امام پر اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ امام وقت موجود ہو اور لوگ نہ پہچانے۔ امام نے منزل عجب میں کہا، ابو ذر صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف سننا نہیں ہے، اسمعی افہم، سن اور سمجھ۔ جب ہماری روح نکل جاتی ہے تب کہا جاتا ہے سن سمجھ، تو ابھی تو سانسیں چل رہی ہیں نا، تو فرش ازا سننے کے لیے خالی نہیں ہے، کچھ سمجھنے کے لیے ہے۔ تو منزل عجب میں کہا کہ میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بیعت۔ اب سنیے آگے کی بات، جب خط آیا تو خط کا جواب دیا۔ اب لکھنؤ میں اگر اس جملے کی داد نہ ملے تو شاید 2-3 علاقے ہیں کہ جہاں پہ مجھے ایسا ہی یقین ہے جیسے لکھنؤ پر ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے من المدینہ الی المدینہ، والیوم نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 60 سے 70 تک پڑھ ڈالیے گا، جو پڑھنا اتنے کا ذمہ دار ہوں۔ جب خط آیا تو امام حسین نے اس ملعون کے خط کا جواب دیا۔ تاریخ کہتی ہے جب خط لکھا
لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ، جب یزید کو حسین نے خط لکھا کسی لقب سے نہیں نوازا۔ پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے من المدینہ الی المدینہ، بڑی معتبر کتاب، اس میں روایتوں کو جمع کیا گیا۔ جب خط کا جواب حسین نے یزید کو دیا تو لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ، کسی لقب سے نہیں نوازا۔ جملہ اس کے بعد کا قیامت ہے، ولا یسلم علیہ، جب خط لکھا تو سلام نہیں لکھا۔ نہ میرا جملہ نہیں پہنچا جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، مولا آپ کو آباد رکھے، جو نہیں پہنچے ان کو پہنچا رہا ہوں۔ ولا یسلم علیہ، جب یزید کو امام حسین نے خط لکھا تو سلام نہیں لکھا۔ کچھ لوگ نہیں، ہمارے بچے نہیں پہنچے، پہنچاؤں۔ امام کی سیرت ہے جب مسلمان سے کلام کرتا ہے، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، جب یہ بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچا لے جاؤں۔ عزیزان گرامی، پوری قوت کو سمیٹ کے تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد کر کے اس جملے کو قبول فرمائیے گا۔ امام کی سیرت ہے جب مسلمان سے کلام کرے پہلے سلام کرے، لیکن تاریخ کہہ رہی ہے جب یزید کو خط لکھا تو حسین نے سلام نہیں لکھا۔ امام وقت کا یزید کو سلام نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید رجسٹرڈ کافر تھا۔ میں نے کافر نہیں کہا، مولا آپ کو آباد، میں کاش کا جملہ پہنچ جاتا۔ میں نے صرف کافر نہیں کہا، نہ میں صرف کافر نہیں، رجسٹرڈ کافر، نسلن بعد نسلن، جو چلتا چلا آ رہا ہے ہر زمانے کا کافر۔ امام حسین کا سلام نہ لکھنا حسن صاحب اس بات کی دلیل ہے کہ یزید رجسٹرڈ کافر تھا۔ اما کہاں مر گئے وہ لوگ جو رضی اللہ کا نعرہ لگاتے پھر رہے ہیں؟ خدا لعنت کرے ان پہ کہ جو آج بھی رضی اللہ نہ ہو، رضی اللہ نہ ہو، کبھی اللہ راضی نہ ہو، خدا اس پہ لعنت کرے۔ اور سن لیجئے، جن لوگوں کو پڑھے لکھوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت خطرہ ہے۔ ہاں، پڑھا لکھا تو اپنے علم کا پیمانہ سنبھال لیتا ہے، جو زیادہ پڑھ لیتا ہے علم چھلک جاتا ہے۔ ہاں، تو وہ کچھ زیادہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں پر محبت کی بات کیجئے صاحب، نفرت کی نہ کیجئے۔ تو ان سے جا کے بتائیے محبت اور نفرت کا ایک ہی معیار ہے۔ آل محمد سے محبت ہے تو محبت، آل محمد کے دشمنوں سے نفرت ہے تو نفرت، بس دو ہی معیار ہے، تیسرا کوئی معیار نہیں۔ اور اگر اب بھی کسی کو یقین نہیں ہے تو حدیث اخبار سنیں۔ امام نے فرمایا، امام نے، انما الاعمال تقبل الولایہ ولا تقبل الولایہ الا بالبراء۔ ترجمہ کر جاؤں، اجازت ہے کہ ہر عمل قبول ہوگا ولایت علی کی وجہ سے، اور اللہ ولایت کو قبول نہیں کرے گا جب تک تبرے پر ایمان نہ ہو۔ حدیث معصوم پڑھی ہے میں نے، صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد۔ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ آگے آ جائے، ارے آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی آگے آ جائیں آپ، لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ، سلام نہیں لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید رجسٹرڈ کافر تھا۔ اور سن لیجئے صاحب، ہر میدان سے یزید بھاگ گیا تھا، کربلا سے حسین نے نہیں بھاگنے دیا۔ احد سے بھاگا، خیبر سے بھاگا، صفین سے بھاگا، جمل سے بھاگا، ہر جگہ سے یزید بھاگا، لیکن کربلا سے حسین نے بھاگنے نہیں دیا۔ اچھا، جو آیا تھا امبیسڈر، تاریخ کہتی ہے کہ اس کو سرسری نگاہوں سے دیکھا، کوئی عزت نہیں دی، پوری ذمہ داری کے ساتھ جو آیا تھا کوئی عزت نہیں دی۔ حالانکہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ ایک قطرے کے لیے 3 سمندر جاتے ہیں۔
تھوڑا سا جاگیے نا، مولا آپ کو آباد رکھیں. ایک قطرے کے لیے 3 سمندر جاتے ہیں. لیکن جب حسین کے پاس یزید کا بھیجا ہوا سفیر آیا، حسین نے سرسنی نگاہ ڈالی اور کہا ٹھیک ہے کل بات ہوگی، جاؤ. عجیب سے جملے ہیں تاریخ میں. کہا ٹھیک ہے جاؤ کل بات ہوگی. نہیں پہنچے آپ. عزت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا. حدیث میں پڑھ رہا ہوں، قبول فرمائیے گا. امام کی حدیث ہے کبھی کسی ذلیل کو ٹھہر کے دیکھنا نہیں، ورنہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا. کاش کہ امام کی حدیث کے اوپر غور فرما لیتے آپ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بات بالکل ہم کنار ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ میں اپنی کشتی کو لے کے کنارے تک اور ساحل تک آ گیا. یالی کہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں. حسن صاحب اب یہاں پہ قلب لشکر ہے اور میمنہ میسرہ ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے اور وہاں ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں. یہیں پہ میں توجہات کی التفات کی درخواست کرتا ہوں کہ ذرا سا توجہات کو بیدار رکھیے. اور ایک آخری تحفہ ہے مجلس تمام ہے کہ امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے. اچھا کل بات ہوگی. جب بات ہونے کی بات آئی تو اکیلے نہیں گئے. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا. اکیلے نہیں گئے، سب کو تیار کیا. کہ سب چلیں. کہ کیوں؟ کہ مدینے والوں کو پتہ چلے کہ انکار بیعت میں حسین اکیلا نہیں ہے. پوری مجمع کی توجہ چاہ رہا. انکار بیعت میں حسین اکیلا نہیں ہے. سارے شیروں کو تیار کیا، سب تیار ہونے لگے. کیسے؟ تاریخ کہتی ہے خول سر پہ رکھا، جوشین بازو پہ باندھا، تلوار کو کمر میں حمائل کیا، ترکش کو کاندھے پہ رکھا، نیزے کو ہاتھ میں لیا. جملے کی داد 2-4 سے چاہتا ہوں، میرا اپنا مقدر جو سب سے مل جائے. سارے شیر مدینے سے اس دربار کی طرف ایسے جا رہے تھے، تاریخ کہتی ہے جیسے بنو ہاشم کی آرمی کسی ملک کو فتح کرنے جا رہی ہے. تاریخ کے جملے ہیں کہ جیسے لگ رہا تھا کہ بنو ہاشم کی آرمی کسی ملک کو فتح کرنے جا رہی. جب وہاں پہنچے دربار میں اکیلے حسین گئے. کیا سوال ہوا؟ کہا حسین بیعت کرو یا سر دو. حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایو مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں غور فرمایا. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے. کیسے؟ حکمت دیکھیے. سوال تھا ذاتی، جواب دے کے بنایا صفاتی. مولا آپ کا سوال تھا محدود، اکیلے سے مانگی جا رہی تھی بیعت، جواب دے کے کیا، جواب دے کے کیا لا محدود. جب تک دنیا رہے گی حسینیت یزیدیت کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتی. ہو سکتا تھا کہ اس جملے کو مجہول النسب کوثر کے اس جملے کو ہوا میں اڑا دیتے. اسی لیے امام نے خالی تقریر میں نہیں کہا، تحریر میں بھی چھوڑا. اور وہ کیا ہے؟ لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ، کہ سلام ہی نہیں لکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں. اب آگے بڑھ کے آخری بات مجلس تمام، یہی اہم بات ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، خدا لعنت کرے. اس کا جواب سن لیجئے. یزید کا بیٹا، اس کا نام کیا تھا؟ معاویہ ثانی. کون تھا؟ محب حسین. تاریخ کہتی ہے من المدینہ الی المدینہ، حوالہ دے رہا ہوں صاحب جا کے دیکھیے گا، 6270 والیوم نمبر 2 جلد نمبر 2. باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ لیٹا تھا بیماری کی حالت میں. جب یزید ہلاک ہوا لوگ آئے، کہا مبارک ہو خلیفہ بن گئے. بس جیسے ہی سنا اس میں عجیب سی طاقت آئی. یہ اٹھا. اٹھنے کے بعد اپنے باپ کے تخت پہ پیر رکھنے سے اس نے منع کر دیا. سبحان اللہ. تاریخ کہہ رہی ہے اپنے باپ کے تخت پر یزید کے بیٹے نے پیر رکھنے سے منع کر دیا. اب انہیں بلائیے جو کہہ رہے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. اما جس تخت کو یزید کا بیٹا ٹھکرا دے، بھائی تھوڑا سا جاگیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں.
جس تخت کو یزید کا بیٹا ٹھکرا دے، کیا حسین فاطمہ کا لال اس تخت کے لیے تلوار اٹھائے گا؟ بس میں وہاں تک آ گیا جہاں تک لانا تھا، اس نے پڑھوا لیا ہے اور آپ نے سن لیا۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، بہت اچھا آپ نے سنا، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں۔ اب یہاں سے توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جتنے قرب کے لوگ بیٹھے ہیں مولا آپ کو آباد رکھیں، ذاکری فرماتے ہیں، آپ نظم میں، ہم بھی نظم میں، نثر میں بھی۔ لیکن سنیے، جب وہ گیا تو اس نے کہا تخت پہ میں پیر رکھوں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا اہل میں ہوں ہی نہیں۔ جملہ سنیے یزید کے بیٹے کا۔ کہا پھر؟ کہا اس کے اہل تو بنو ہاشم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یزید کا بیٹا۔ وہ کہہ رہا ہے اس کے اہل تو بنو ہاشم ہے۔ اب پورے مجمع کی توجہ، مجلس تمام۔ اس نے کہا کیا اجازت جو اس کے گھر میں تھی، اس نے فوراً کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ دادا پر لعنتیں کر رہا ہے۔ ارے کتنا اچھا ہوتا کہ میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ یزید کے بیٹے نے پلٹ کے کہا اچھا ہوتا جو نہ پیدا کیا ہوتا، کم سے کم دنیا مجھے یزید کا بیٹا تو نہ کہتا۔ سلام صلوات پڑھیے محمد۔ کم سے کم دنیا مجھے یزید کا بیٹا تو نہ کہتی۔ کیا گیرائی ہے اس جملے میں؟ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کی نسبت کو قبول نہیں کرتا، کم سے کم دنیا مجھے یزید کا بیٹا تو نہ کہتی۔ سوچتے سوچتے بزرگ داد دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجلس تو یہاں سے تمام ہوئی، لیکن یہ ہمارے برادر بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ یہ ابوذر صاحب ہیں اور دو چار لوگ ہیں، نام لے رہا ہوں ورنہ سب تو چاہنے والے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہمیں، والا آپ کا بات۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ 4 مصرے پڑھ دیجئے گا، لیکن 4 مصروں سے پہلے علامہ دربندی نے، حوالے کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی، حالات بڑے خراب ہیں نا، ہاں حالات بڑے خراب ہیں، اور حوالہ انشاءاللہ جیب ہی میں ملے گا، ہاں کیونکہ ہائی ٹیک زمانہ ہے، افہام و تفہیم کی منزل ہے، لوگ چاند پہ گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں، تو اگر دنیا کو ہم جیب میں نہ رکھ کے گھومیں تو بیکار ہے۔ تو اس وقت حوالے بھی جیب میں ہوں گے، ہمارے پاس نہ ملے تو ہمارے برادر خود کے پاس ہوں گے، ان کے پاس کتابیں ان کی جیب میں پڑی ہوں گی، تو حوالہ میں آپ کو دے دوں گا، پہلے ایک جملہ سن لیجئے حوالے کے ساتھ۔ علامہ دربندی، اس گھر میں جو 18 برس کا ہے وہ بھی علی، جو 13 برس کا ہے وہ بھی علی۔ اب میں ذمہ داری کچھ چہروں کی بڑھا دیتا ہوں کہ یہاں سے ذمہ داری آپ کی بڑھتی ہے، ذرا قبول فرمائیے گا، یہ جملے میں پڑھتا نہیں، ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور قربتاً اللہ، ان کی خوشی کے لیے نہیں، اس کی خوشی کے لیے، تاکہ ثواب ملے۔ عزیزوں، یہاں پہ جو انگوٹھا چوستا بچہ ہے وہ بھی علی، 18 برس کا ہے وہ بھی علی۔ علامہ دربندی قیامت کا فقرہ لکھتے ہیں، سرکار باب الحوائج کون؟
جناب علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات تو کم سے کم بلند آواز والی سنیے گا جو وقت نہیں ہے. یا علی ہمارا تعلق ان سے نہیں جو بجھی ہوئی موم بتیوں کے پیچھے چلیں. کم سے کم اہل زبان تو بولیں مولا آپ کو آبا. نہ ہم کبھی بجھی ہوئی موم بتیوں کے پیچھے چلے ہی نہیں. ہمارا تعلق ان سے ہے جن کے لیے اللہ کہتا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں جو 18 کا ہے وہ بھی علی, جو 6 مہینے کا ہے وہ بھی علی. اچھا صاحب, علامہ دربندی اپنی کتاب مقتل دربندی میں لکھتے ہیں کہ جاہلوں سے بحث نہیں. ان کے جملے ہیں صاحب, جاہلوں سے بحث نہیں, لیکن جو علماء عارفین ہیں وہ علی, جملہ ہی پہلا قیامت ہے, دیکھتا ہوں کہاں تک قبول کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں جو علماء عارفین ہیں وہ علی اصغر کی تشبیہ جناب عیسیٰ سے دیتے ہیں. نہیں پہنچا سب تک جملہ؟ ذرا سا اور قریب آئیے گا تاکہ عالم تذبذب سے نکال کے منزل یقین میں لے آؤں. 2 جملے پڑھوں گا اجازت اور مجلس تمام, کیونکہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لکھتے ہیں علامہ دربندی کہ علی اصغر کی تشبیہ جناب عیسیٰ سے. نہیں پہنچے آپ؟ جناب عیسیٰ سے علی اصغر کی کیسی تشبیہ؟ وہ گہوارے میں, یہ گہوارے میں. نہیں پہنچے؟ اما عیسیٰ وہ کہ جو گہوارے سے اپنا تعارف کرائیں. لاج رکھ لیجئے گا, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں عبداللہ, اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کے بھیجا. عیسیٰ وہ جو گہوارے سے اپنا تعارف کرائیں, علی اصغر وہ جو گہوارے سے گر کے امام کا تعارف کرائیں. تھوڑا سا جاگیے, تھوڑا سا جاگیے گا. ایک جملہ اگر پہنچ جائے شبروز صاحب اسے نظم کر دیجئے گا, یہ تحفہ ہے اور اسے قبول فرمائیے گا. یہ بھی بالکل آپ کے لیے بھی نیا ہے, ورنہ ہم سے آپ سے بات ہوتی رہتی ہے, کچھ باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں, لیکن یہ والی بات نہیں ہوئی. یہ عشرے کے کچھ مطالعے کی بات ہے تو وہ عشرے میں تھی, اس لیے جملہ یہ ساکنان بزم معرفت کے لیے تبرک ہے. بہت اچھا سن لیا. دوسرا جملہ اس سے بہتر سن لیجئے گا جو میری نظر میں بہت اہم ہے. عیسیٰ وہ کہ جو گہوارے سے اپنا تعارف کرائے, علی اصغر وہ جو گہوارے سے گر کے امام وقت کا تعارف کرائے. عیسیٰ وہ جو مریم کی عصمت کی گواہی دے, علی اصغر وہ جو علی ولی اللہ کی گواہی دے. کاش کا جملہ پہنچ جاتا جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات پر محمد. اللہ باقاعدہ علامہ دربندی نے, مقتل دربندی نے یہ تشبیہ لکھی ہے اور لکھا ہے کہ یہ تشبیہ جناب علی اصغر سر سے لے کے پیر تک علی کی شبیہ تھے. اور دلیل دی ہے کہ جیسے پارچے میں جناب بنت اسد سلام اللہ علیہا علی کو لپیٹتی تھی تو وہ چیر دیا کرتے تھے. 1 نہیں 4 نہیں 7 کپڑوں کو پھاڑ دیا کرتے تھے. علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ علی اصغر بھی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. جب آواز استغاثہ سنی تو علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہوئے علی کی طرح, اپنے دادا کی طرح, پوتے نے بھی اپنے اس پارچے کو پھاڑ دیا اور لبیک کہہ کے زمین پہ خود کو گرایا. امام کا تعارف کرا رہے ہیں علی اصغر اور بتا رہے ہیں کہ پہچانو کہ اللہ کا ولی کون ہے اور امام وقت کون ہے. امام کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے. ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس تھی, اس سے بہتر اصالِ ثواب نہیں ہو سکتا کہ ذکر اہل بیت ہو جائے. اس لیے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر. ماشاءاللہ پہلی محرم سے نہیں, چاند رات سے آپ مسلسل ایام ازاں میں گریہ و بکا میں مصروف ہیں, لیکن آپ نے یہ غور نہیں فرمایا
شام غریبہ میں جب آپ نے بی بی کی لٹی ہوئی چادر کا ماتم کیا، مجھے انصاف سے بتائیے یہاں کتنے بیٹھے ہیں کہ جو شام غریبہ کے بعد نہیں سوئے؟ نہیں عزیزوں، شام غریبہ کے بعد یہاں کون سا ایک عزادار ہے کہ جو نہیں سویا؟ آپ اتنے تھک جاتے ہیں کہ بس لیٹتے ہیں اور آپ کو نیند آ جاتی ہے، لیکن خدا کی قسم تاریخ کو یہ نہیں پتا کہ شام غریبہ کے بعد علی کی بیٹی کب سوئی اور جناب زینب کو آرام کب ملا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں یا مال مجلس ہے، فضائل کمال مجلس ہے؟ دو چار آنسو کے قطرے رومال زہرا میں چلے جائیں، یہی ہماری شفاعت کی ضمانت بنے گی۔ عزیزان گرامی، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے روتے ہیں آپ، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے آپ تھک جاتے ہیں، لیکن زیارت ناہیہ پڑھیے۔ ہمارا اور آپ کا وقت کا آخری امام سلام کرتے ہوئے کہتا ہے سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا۔ ارباب عزا، آپ کی آوازوں پہ اللہ رحمت کا نزول فرمائے، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ آگے بڑھ کے مولا کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جد پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سن لیتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ سکون سے سنتے ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ ان مناظر کو امام کیسے دیکھتے ہوں گے اور کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ امام کہتے ہیں سلام ہو میرے اجت پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئیں، اور آگے بڑھ کے سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر جو شام و کوفہ تک اپنا رنگ تبدیل کرتے رہے۔ ارباب عزا، آپ نے نہیں محسوس کیا 11 محرم کو علی کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا اور اسیر کر کے لے جایا گیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب خدا مزید درجات بلند فرمائے، وہ اس منزل پہ آ کے ہمیشہ کہتے تھے کہ جب ایک بہن کو بھیا کے لاشے سے گزارا گیا تو زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھ کے کہا اے بھائی تو بھی غریب میں بھی غریب، دونوں غریب، تیرے لاشے پر کفن نہیں، زینب کے سر پہ چادر نہیں۔ اور جاتے جاتے ایک فقرہ کہا تھا اے بھیا تمہارے اتنے شہید ہو گئے لیکن قیامت تک تمہاری نسل باقی رہے گی، لیکن ذرا زینب کی غربت تو دیکھو، اون و محمد کی شہادت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی، اب کوئی زینب کو ماں کہنے والا نہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ روایت کا آخری فقرہ اور مجلس تمام ہے۔ ارباب عزا، جناب زینب گئیں اور سلام کیا، جانے لگی۔ ایک شعر بڑا عجیب و غریب ہے، تصور شرط ہے، جب فرات کے کنارے سے گزری نا بی بی تو ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دیکھ کے کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس۔ حسرت بھری نگاہوں سے زینب نے دیکھا اور بی بی نے دیکھ کے کہا فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، یہ کہنا آئی تھی ساحل پہ بیردہ زینب۔ پورا مرثیہ ہے عزیزوں ان 2 مصروں میں کہ فرات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس، یہ کہنا آئی تھی ساحل پہ بیردہ زینب۔ آخری فقرہ مجلس تمام۔ 11 محرم کو جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا، سر اٹھا کے ایک فقرہ سنیے، مجلس تمام ہے اور انشاءاللہ اسی پہ آپ مصاب ہوں گے اور گریہ فرمائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، کمر میں لنگر تھا اور پیروں میں بیڑی۔ جانتے ہو لنگر کسے کہتے ہیں؟ عرب میں ایک کتاب میں لنگر کی تعریف پڑھ رہا تھا کہ لنگر کسے کہتے ہیں؟ جو چوتھے امام کی کمر میں ڈالا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ عرب میں لنگر کی تعریف یہ ہے کہ جس کا ایک سرا قیدی کی کمر میں باندھا جائے اور دوسرے سرے پر وزنی لوہا باندھا جائے، جب قیدی آگے بڑھے تو پہلے لوہے کو گھسیٹے، اس کے بعد قدم آگے بڑھائے۔ ارے شاید یہی وجہ تھی جب سید سجاد مدینے لوٹ کے گئے تو کہا دادی ام البنین مدینے تک آتے آتے سجاد کی کمر ٹوٹ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह, पालने वाले इस अजीम सी इबादत को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ को गैब से अदा फरमा। परवरदिगारा तुझे रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर का वास्ता हमारे उलमाए हक़्क़ा की हिफाजत फरमा। उलमाए सू अगर हिदायत के काबिल हैं तो उनकी हिदायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। विलायत अली और मातम हुसैन के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ भी तहरीक चलाई जा रही है उनको सफ़े हस्ती से नेस्त नाबूद फरमा। जो ज़बानें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ खुल रही उन ज़बानों को गुंग फरमा। जिन मरहूमा के इसाले सबाब की मजलिस है उन्हें जवार मासूमा में जगह इनायत फरमा, मज़ीद दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगारा हज़ार दुआओं में से एक दुआ ये है, जन्नतुल बकी की तामीर के लिए गैब से असबाब पैदा कर। परवरदिगारा हम मातम अपने हिंद में कर रहे हैं, अपने मकान में कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है सहने काबा में जाकर हुसैन का मातम करें और जन्नतुल बकी में बैठकर वारिस करबला की ज़बानी मसाइब करबला सुने। परवरदिगारा हमारे आखिरी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा और उनके हकीकी आवान व अंसार में हमको शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूमा मग़फ़ूरा तरन्नुम मोहतरमा तरन्नुम अर्शी बिनते हसन अब्बास साहब की रूह को इसाल फरमा दें बवसीले चाहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। बहुत दुखिया आशूर के बलवे में ज़ैनब आशूर के बलवे में ज़ैनब आशूर के बलवे में कासिम की लाश हाय टुकड़ों में बांट के आई कासिम की लाश आए टुकड़ों में बांट के आई वश में पड़ी है कुबरा आशूर
عاشور کے بلوے میں زینب یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں ظلم و ستم کی آندھی اس زور کی چلی تھی ظلم و ستم کی آندھی اس زور کی چلی تھی اجڑا ہے باغ زہرا عاشور کے بلوے میں زینب یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں کرب و بلا میں آ کر سرور کے گھرانے نے کرب و بلا میں آ کر سرور کے گھرانے نے صدمہ ہر ایک اٹھایا عاشور کے بلوے میں زینب یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب کے دل کی ڈھارک سقائے سکینہ بھی زینب کے دل کی ڈارا سقائے سکینہ بھی سویا ہے لبے دریا عاشور کے بلوے میں زینب یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں زینب یہ نوحہ عاشور کے بلوے میں حسین السلام علیکم عباد اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم مولانا صاحب الرسول والزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا تفسیر القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الزمان حاضر عبد اللہ تعالی فرجم وصال اللہ تعالی مغرب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ